بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزر چکے ہیں۔ آپ شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ سے بیعت تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں 100 دلائل جمع کیے تھے۔ جب امام رازی رحمہ اللہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو شیطان آپ کو پھسلانے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ موت کے وقت شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بہت زیادہ زور لگاتا ہے تاکہ مرتے وقت انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شیطان نے آ کر امام رازی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ تم نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، کیا آپ نے اللہ کو پہچانا بھی ہے یا نہیں؟ تو امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ایک ہے۔ شیطان نے کہا کوئی دلیل دو۔ تو امام رازی رحمہ اللہ نے توحید باری تعالی کے بارے میں ایک دلیل دی۔ شیطان نے چونکہ انسانیت کو گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہوئی ہے تو شیطان نے امام رازی رحمہ اللہ کی بتائی ہوئی دلیل توڑ دی، یہاں تک کہ امام رازی رحمہ اللہ نے 100 دلائل دیے مگر شیطان نے سب دلائل کو رد کر دیے۔ اب امام رازی رحمہ اللہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس وقت امام رازی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ دور دراز کسی جگہ پر وضو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام رازی رحمہ اللہ کی پریشانی کے بارے میں کشف مطلب فرما دیا۔ شیخ نجم الدین نے غصہ میں آ کر وہ لوٹا جس سے وضو فرما رہے تھے دیوار پر مارا اور امام رازی رحمہ اللہ کو پکار کر کہا کہ تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ اس وقت شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ کا غصہ سے بڑا چہرہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے بالکل سامنے تھا۔ سبحان اللہ، نسبت کی برکت کی وجہ سے امام رازی رحمہ اللہ کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ دوسرا واقعہ، حضرت مولانا قاری فضل کریم صاحب اپنے کتاب دلچسپ اور ایمان افروز اسلامی واقعات کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ عذاب قبر کے فرشتے میت کو عذاب دے رہے ہیں۔ آپ آگے چلے گئے، اپنے کام سے فارغ ہو کر جب دوبارہ وہاں سے گزرے تو اس قبر پر رحمت کے فرشتے دیکھے جن کے ساتھ نور کے طباق ہے۔ آپ کو اس پر بہت تعجب ہوا۔ آپ نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ بندہ گناہگار تھا اور جب سے مرا تھا تو میرے عذاب میں گرفتار تھا۔ مرتے وقت اس نے بیوی چھوڑی تھی جو کہ حاملہ تھی۔ اس سے ایک فرزند یعنی لڑکا پیدا ہوا۔ اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بڑا ہوا۔ اس کے بعد اس عورت نے اس فرزند کو مکتب پڑھنے بھیجا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ بس مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ اسے آگ کا عذاب دوں زمین کے اندر، اور اس کا فرزند میرا نام لیتا ہوں زمین کے اوپر۔ تیسرا واقعہ، بچے کی گواہی۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ اپنے کتاب حکایات رومی کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کافر عورت بچہ اٹھائے بغرض آزمائش اور امتحان رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس 2 ماہ دودھ پیتے بچے نے کہا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، السلام علیکم۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہے۔ ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی، خبردار، خاموش، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا، اے میری ماں، تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فرشتہ مجھے وصف رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سکھا رہے ہیں اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی اور رہائی دلا رہی ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دودھ پیتے بچے، یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرا نام اللہ کے نزدیک عبد العزیز ہے، مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبد عزا رکھا ہے۔ اس پاک ذات کے صدقے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری بخشی، میں اس عزا بت سے پاک بیزار اور بری ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے صدقے جنت سے اسی وقت ایسی خوشبو آئی جس نے بچے اور اس کی ماں کے دماغ کو معطر کر دیا۔ مولانا رومی رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ بچے کے ساتھ ماں بھی ایمان و اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئی۔ اس نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔